پیدائش 14 باب 1 سے 24 آیات تک۔ ابرام لوط کو چھڑاتا ہے اور سنار کے بادشاہ امرافل اور لاسر کے بادشاہ الیوک اور الیام کے بادشاہ کدرلامر اور جوئم کے بادشاہ تدیال کے یام میں۔ یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سنی اب اور سبیون کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی سوگر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدرلامر کے متحد رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی۔ اور 14ویں برس کدرلامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائم کو حسرات کرنیم میں، زوزیوں کو حام میں، المیم کو سوی کرتین میں، اور ہوریوں کو ان کے کوہ شہیر میں مارتے مارتے ایل فرحان تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مصفات یعنی قادس پہنچے اور عمالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبیون کا بادشاہ اور بالا یعنی سوگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سدوم کی وادی میں مارکا آرائی کی، تاکہ الیام کے بادشاہ کدرلامر اور جوئم کے بادشاہ تدیال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور لاسر کے بادشاہ الیوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے۔ اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے اموری کے بالوتوں میں رہتا تھا۔ یہ ابرام کے امہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دعویٰ کیا اور ان کو مارا، اور قبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ بلکہ صدق ابرام کو برکت دیتا ہے۔ اور جب وہ کدرلامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ وہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری کوئی اور چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو آدمیوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اسکار اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے۔